ندیم رضا کا سلام۔ سی پیک اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر ایک بار پھر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ چینی فوج کی پاکستان میں تعیناتی کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے یا کیا ہوگا، اس بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے۔ انجینئرز پر گولیاں چلانے والا کراچی میں جو گارڈ تھا وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، ایک یہ بھی اطلاع ہے۔ اور پھر یعنی کہ اگر بم نہیں پھٹتے ہیں تو پھر وہ حادثاتی گولیاں چل جایا کرتی ہیں۔ تو پاکستان میں چینی انجینئرز پر بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد چین کے رویے میں تلخی آ چکی ہے۔ ایک حملے کا ماتم اور سوگ کبھی ختم ہوتا نہیں کہ نئی دہشت گردی ہو جاتی ہے۔ بار بار کی یقین دہانیوں کے دوران بھی انجینئرز محفوظ نہیں ہو پا رہے، اور جب ہم کسی کام میں سنجیدہ نہ ہوں تو پھر قسمت بھی ساتھ چھوڑ دیا کرتی ہے، سیدھا کام بھی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کراچی میں پچھلے دنوں ہوا جب سیکیورٹی گارڈ سے اچانک گولیاں چل گئیں اور بدقسمتی سے 2 گولیاں چینی شہریوں کے جا لگیں۔ اور یہاں میں نے کہا ہے کہ گارڈ سے گولیاں چل گئیں، لیکن میں آگے بتاؤں گا اصل اس کی حقیقت ہے کیا، کیونکہ پہلے تو یہی آئی تھی اطلاع کہ اس سے اچانک فائر ہو گیا اور وہ چل گئی، لیکن جب تحقیقات کیے تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا ہے۔ تو دو طرفہ تعلقات میں تلخی مزید بڑھنے لگی، تو اسے کم کرنے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے پہنچے اور چینی سفیر زیانگ زی ڈونگ سے ملاقات میں اپنا موقف پھر واضح کیا کہ چینی شہریوں منصوبوں کی حفاظت یقینی بنانا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ اور انہوں نے خیر 2 چینی انجینئرز کے کراچی میں جو زخمی ہوئے ہیں اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا، اور پھر واقعے کی جو اب تک کی جو پیش رفت تھی اس سے چینی سفیر کو انہوں نے آگاہ کیا اور کہا کہ جو چینیوں کی سیکیورٹی ہے ہم اس کے اوپر کسی طور بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور ان کے اوپر پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ چینی شہریوں کے لیے محفوظ اور پرامن ماحول اور سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام ممکن اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، یہ کہنا ہے محسن نقوی کا۔ پھر پاکستان میں جو چین کے سفیر ہیں زیانگ زی ڈونگ، ان کا کہنا ہے کہ مشترکہ کوششوں سے پاک چین دوستی مسلسل پروان چڑھ رہی ہے، عملی تعاون میں جامع پیش رفت ہوئی ہے۔ چینی سفیر نے بھی وزیر داخلہ کو 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون کو مزید آگے بڑھانے اور پاکستانی اداروں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی پیشکش کی۔ اس سلسلے میں چین ہر طرح سے تیار ہے، ان کا یہ کہنا ہے، کیونکہ ہم نے چند روز پہلے بھی اسلام آباد میں جو کانفرنس ہوئی تھی ایک، اس کے اندر برملا چین کے سفیر نے اظہار کیا تھا کہ بہت ہو گئی ہے، اب ہم اپنے چینی کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو ہمیں فوج لانے کی اجازت دی جائے۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کراچی کا جو واقعہ جو پیش آیا تھا یہ 5 نومبر کو، یہ کراچی کا علاقہ ہے سائٹ جہاں پہ لبرٹی ٹیکسٹائل ملز میں گارڈ نے جو فائرنگ کی تھی کہ اس میں 2 چینی انجینئر زخمی ہوئے، شدید زخمی ہیں، ان میں سے ایک تو انتہائی تشویشناک حالت ہے اور دوسرے کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ شروع میں یہ کہا گیا کہ یہ دونوں کے چینی انجینئرز اور گارڈز کے درمیان تلخ کلامی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ دراصل یہ 4 انجینئر چائنا سے آئے تھے جو مشینری تھی اس کو اس ملز میں اس کی تعینات اس کو تنصیب کر رہے تھے جس پہ کام تھے، اور روزانہ یہ آتے تھے۔ اور گارڈز کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق ہے چمن سے، اور یہ شریف اللہ اس کا نام ہے۔ یہ چند ماہ پہلے یہاں آیا تھا اور اس کی نقل و حرکت سارا اس کے علم میں تھا، اور اس کے بعد یہ فائرنگ کر کے یہ فرار بھی ہو گیا، گو کہ اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ وہ درج بھی کر لیا گیا ہے، اور جو سیکورٹی فورسز نے 2-3 افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ جو اصل مرکزی ملزم ہے وہ فرار ہو گیا ہے۔ تو یہ چند ماہ پہلے گارڈ آیا تھا، چمن سے اس کا تعلق تھا، اور اس کے دیگر ساتھیوں کی گو کہ تلاش کی جا رہی ہے، لیکن وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ اس کی سرگرمیاں بھی گارڈ کی کچھ مشکوک تھیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارا یہ واقعہ پیش آیا۔ جو تحقیقاتی ادارے ہیں اسی شخص کے کس تنظیموں کے ساتھ یا کن رجحانات کا حامل یہ شخص تھا اس کے اوپر بھی وہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور یہ کراچی میں 1 ماہ کے دوران یہ دوسرا واقعہ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں 6 اکتوبر کو کراچی ایئرپورٹ میں جو چینی انجینئر جو چین سے آئے تھے وہ ایئرپورٹ سے جیسی باہر نکلے ہیں تو ان کی گاڑی پر مین شاہراہ فیصل پہ جیسی انٹری ڈالتے ہیں تو وہاں پہ خودکش حملہ کیا گیا، جس میں 2 چینی انجینئر مارے گئے اور 1 زخمی ہوا۔ اور اس حملے کی ذمہ داری گو کہ ایک بلوچستان کے مسلح
گروپ ہے اس نے قبول بھی کی تھی اس حملے کی ذمہ داری. اس کے بعد ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئی ہیں حملہ آور کی بھی. اور رواں سال پہ مارچ میں خیبر پختونخوا میں جو داسو ڈیم پر کام کرنے والے جو چینی انجینئرز ہیں ان کی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا تھا. اس میں 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے تھے. کراچی واقعہ نے تو پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر دوبارہ سے سوالات اٹھا دیے ہیں. واقعے کے بعد حکام کی جانب سے چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر معمول جو نجی سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کی بھی اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے, وہ کن نظریوں کے حامل افراد ہیں. یہ اسی وقت کہہ دیا گیا تھا. یہ اسٹیٹمنٹ سندھ کے وزیر داخلہ جو ہیں ضیاء الحسن لانجہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. حملے کے بعد گرچہ حکام نے ملک بھر میں مختلف شعبے میں کام کرنے والے چینی شہریوں کے حفاظتی اقدامات پہلے سے مزید سخت کر دیے تھے اور وہ بم پروف گاڑیوں میں بھی بھاری سیکیورٹی کے ساتھ سفر کرنے کے پابند تھے. لیکن اس تازہ حملے نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا پھر ایک بار پھر بتا دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں خامی ضرور ہے, کوئی نہ کوئی لیکیج ہے جس کی وجہ سے حملہ آوروں کو پتہ چل جاتا ہے, وہ اپنی کارروائیاں کامیابی سے کرتے ہیں اور پھر نکل بھی جاتے ہیں. خیال رہے کہ پاکستان نے چین پاکستان جو اقتصادی راہداری یعنی سی پیک اور دیگر منصوبوں جن پر چینی عملہ کام کر رہا ہے ان کی حفاظت کے لیے فوج پر اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن 2016 میں تشکیل دیا گیا تھا جس میں 49,000 فوجی جوان تعینات ہیں. اور اسی ڈویژن کو 32,000 غالباً 32,000 پیراملٹری فورس یعنی فرنٹر کور اور پولیس اور لیویز کی سپورٹ بھی حاصل تھی. اس کے علاوہ پولیس فورسز بھی سی پیک کے الگ سے ٹاسک فورس موجود ہیں. پھر چاروں صوبوں کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان اور اسلام آباد پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی اس سلسلے میں متحرک اور فعال کردار ادا کر رہے ہیں. فوجی اور سول خفیہ ایجنسیاں بھی چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے اوپر مامور ہیں. پاکستان اور چین کے پیش نظر بلوچستان کی صورتحال ضرور ہے جہاں ہر گزرتے دن بلوچ گروپس کی جانب سے دہشت گردانہ کارروائیاں جاری ہیں. اس سلسلے میں ہم بیرون مداخلت کا امکان بھی خارج امکان قرار نہیں دے سکتے کیونکہ سی پیک اور گوادر کے مکمل آپریشن ہو جانے سے سب سے زیادہ نقصان ہمارے قریبی ممالک کو ہے اور بالخصوص پاکستان کے جو برادر اسلامی عرب ملک ہے اس کو بھی ہے. اور بھارت کا تعلق جو اپنی جگہ ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ہمیں جو زمینی حقائق ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس کس کو گوادر پورٹ کے آپریشن سے نقصان ہو سکتا ہے. مسلح گروپوں کے نشانے پر صرف چینی شہری ہی نہیں بلکہ پاکستان کے سیکیورٹی اہلکار بھی ہیں. اس وقت بھی چینی شہریوں کو غیر معمولی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے. چینی فوجی بھی سیکیورٹی ہی دیں گے جو پاکستان کی سیکیورٹی فورس دے رہی ہے کیونکہ چین بارہا مطالبہ کر رہا ہے کہ مستقل بنیادوں پر چین کی فوج کو یہاں بلایا جائے جو اپنے شہریوں کی حفاظت کریں. لیکن میں کہتا ہوں کہ مستقل بنیادوں پر مسئلے کا حل ہمیں تلاش کرنا پڑے گا اور اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو سنجیدگی سے پاکستان کے حال اور مستقبل کا فیصلہ کرنا پڑے گا. چین مسلسل گو کہ پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے وہ اپنے فوجیوں کو پاکستان کی سرزمین پہ تعینات کرے گا اور اس کی اجازت دی جائے, لیکن تاحال پاکستان نے اس پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا ہے. لیکن بڑھتے ہوئے حملوں کے پیش نظر میرے خیال میں اب اس سلسلے میں پیش رفت ہونے والی ہے اور جلد اس کا امکان ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے خطے کی صورتحال بھی دیکھنی ہے اور اپنی تعمیر و ترقی بھی دیکھنی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اگر ہمیں جو چینی جیسے کہہ رہا ہے کہ فوج لائی جائے لیکن ہمیں اس سے پہلے سب سے پہلے اپنے اندر اصلاحات لانی ہوں گی, اپنے گھر کو درست کرنا پڑے گا. جو سیکورٹی فورسز کے اندر جو لیکیج ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, وہاں پہ جو لیکیج ہے وہ اس کو فل کرنا پڑے گا. اس کے بغیر چین کی سیکورٹی فورس آ جائے یا کہیں اور کی آ جائے معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا. بہت شکریہ, خدا حافظ.